بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک معجزات کا بیان جاری ہے۔ آج اس سلسلے کا 11واں درس ہے۔ آپ علیہ السلام کے معجزات کے اندر غیب کی خبروں کو محدثین اکرام شمار کرتے ہیں، جنہیں نبوت کی علامات میں کاؤنٹ کیا جاتا ہے۔ آج بھی ایک بہت ہی عظیم الشان خبر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی اور بعین ہی جیسا فرمایا ویسا ہی ہوا، اور یہاں پر کچھ اہم نکات بھی ہیں جن پر ہم بات کریں گے۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب قیصر ہلاک ہوگا تو اس کے بعد کوئی قیصر نہ ہوگا، جب کسریٰ ہلاک ہوگا تو اس کے بعد کوئی کسریٰ نہ ہوگا، ان دونوں کے خزانوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے گا۔ ناظرین، جب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر ارشاد فرمائی، اور مختلف احادیث کے اندر اور بھی بیان ہے، جس میں ایک روایت کچھ یوں بھی ہے کہ ان قریب تم ان کے خزانوں کے مالک بنا دیے جاؤ گے۔ ناظرین، جس وقت آپ علیہ السلام یہ خبریں ارشاد فرما رہے تھے، امت مسلمہ کی اسباب کے اعتبار سے صورتحال یہ تھی کہ یہ نہتے مسلمان تھے جن کے پاس پراپر نہ ہتھیار تھے اور نہ جنگی صورتحال کے حوالے سے جو تیاریاں ہوتی ہیں نہ وہ تیاریاں تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر نادار نظر آنے والے مسلمانوں سے یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم ان قریب جو ہے ان خزانوں کے مالک بن جاؤ گے۔ ناظرین، یہ دونوں سپر پاور تھیں، قیصر و کسریٰ، اور بڑی عظیم سلطنتیں تھیں، اور ہم جانتے ہیں کہ سپر پاور جو ہوتی ہے وہ اپنے خلاف اٹھنے والی ہر آواز کو مستقل دبانے دینے کی کوشش کرتی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا فرمایا، کچھ عرصے کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آتا ہے، اور تمام مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویسا ہی ہوا، اور وہ صبح کا سورج طلوع ہوا کہ جس وقت بادشاہ ایران یعنی کسریٰ کا تختہ الٹ دیا گیا، وہ سورج بھی طلوع ہوا کہ جو بادشاہ روم ہرقلہ تھا اس کی سلطنت کا خاتمہ ہوا۔ یہ دونوں عظیم سلطنتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی غیب کی خبر کے مطابق، جو کہ آپ کا معجزہ تھا، مسلمانوں کے قدموں تلے آئی۔ ناظرین، بات یہ ہے کہ پھر اسی طرح ہوا کہ اس کے بعد کوئی کسریٰ دنیا میں نہیں آیا۔ یہ ایک اور الگ خبر تھی کہ کسریٰ بادشاہ ایران کا جو تھا، اتنی عظیم سلطنت جب ٹوٹے گی تو پھر کوئی کسریٰ دوبارہ سر نہیں اٹھائے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ اسی طریقے سے آپ نے فرمایا کہ کوئی قیصر نہ ہوگا، اور وہ بھی خبر جو ہے مکمل ہوئی کہ جب امت مسلمہ روم پر غالب آتی ہے، اس کے بعد کوئی قیصر روم نہیں بنتا۔ تو ناظرین، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خبر بھی مکمل ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ ان کے خزانوں کو جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے گا۔ بعین ہی ویسے ہی ہوا، اور صحابہ اکرام علیہم رضوان ان خزانوں کو جو تھے ان کفار بادشاہوں کے اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرتے تھے۔ ناظرین، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب تذکرے ہوا کرتے ہیں تو ایمان تازہ ہو جایا کرتا ہے، نزول رحمت ہوتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ طلب کرتے ہیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عشق عطا فرمائے، اس عشق کے تقاضوں کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ علیہ السلام پر ہمیں بکثرت درود و سلام پڑھنے کی سعادت مرحمت فرمائے۔